بیسیکلی یہ جو سیشن تھا یہ کیپیسٹی بلڈنگ فار دا یوتھ کے حوالے سے جو فریش اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں ان کو آگے پروفیشنل لائف میں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس کے حوالے سے کچھ گائیڈنس اور پروفیشنل ٹپس جو ہیں وہ دی جا رہی تھی. تو جو ہمارے پہلے اسپیکر تھے ڈاکٹر بدر سمیع، انہوں نے جو ہے وہ جاب سرچنگ کے حوالے سے بہت ڈیٹیل اور انفارمیٹیو انفارمیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائی، جس میں انہوں نے پروفیشنلی بتایا کہ جابس کو کس طرح سے سرچ کی جاتی ہے، جس میں انہوں نے لنکڈ کا حوالہ دیا، فیس بک کا حوالہ دیا، واٹس ایپ کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح سے آپ مختلف جاب انجنس پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں جابس، اور اپنے لیے جو ہے وہ ایک بہتر اپنی پروفیشنل لائف کا جو ہے وہ آغاز کر سکتے ہیں. دوسری جو ہماری اسپیکر تھی دیٹ از ڈاکٹر سائرہ سلیم، اور اس کے جو جاب سرچنگ کے بعد جو دوسرا اسٹیپ آتا ہے دیٹ از سی وی رائٹنگ. سی وی رائٹنگ پہ بہت ڈیٹیل انفارمیشن بہت شارٹ ٹائم میں دینے کی کوشش کی میڈم نے، اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا سی وی کس طرح ایک امپریسو شکل میں، ایک پروڈکٹیو شکل میں جو ہے وہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے کوئی ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہ کر سکے، اور اتنا وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ اتنا کیچی ہونا چاہیے، اتنا چنکی ہونا چاہیے، اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں بڑی بڑی پیراگرافس نہیں ہوں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں جو ہے وہ اپنی پوری جو آپ کی لائف کے اسکلز ہیں، جو آپ کی ڈگریز ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک اور جو ٹاپک ہونا چاہیے تھا اور ہو رہا ہے، اس میں تھوڑا سا ڈاکٹر سائرہ نے بھی بتایا اور ڈاکٹر بدر نے بھی بتایا، 2-3 پوائنٹ جو ہے وہ میں اس حوالے سے بتا دیتی ہوں کہ تیسرا جو اسٹیپ آتا ہے دیٹ از انٹرویوئنگ اسکلز. اگر آپ اپنے انٹرویو کے ذریعے اپنے آئیڈیاز کو سیل کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو آپ کو یہ کامیابی کے ساتھ آنا چاہیے کہ آپ کتنی کانفیڈنٹلی اور کتنا بہترین طریقے سے اپنے آپ کو وہاں پہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر سائرہ نے کہا کہ کوئی بھی بات اس میں جھوٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کے سی وی میں. تو بالکل جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہ کراس کوسچننگ بھی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ نے جو کچھ بھی لکھا ہوگا اس میں اگر کانٹروڈکشن آتی ہے تو پھر وہیں پہ آپ پہلے ہی نظر میں جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ بول کچھ اور رہے تھے یا بتا کچھ اور رہے یا بتا نہیں پا رہے، اور لکھا آپ نے اتنی بڑی بڑی ٹرمز جو ہے اس میں لکھی ہے. تو وہی چیز جو ہے لکھنے کی کوشش کریں جو کوئی آپ جو ہے وہ جانتے ہیں. پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انٹرویو کے حوالے سے وہ آپ کی فزیکل اپیئرنس ہے. فزیکل اپیئرنس کے حوالے سے جو ہے یہ نہیں کہ بہت آپ نے چٹک مٹک کپڑے پہنے ہوئے، بڑا زبردست قسم کا میک اپ کیا ہوا ہے اور بڑے جیسے کہ شادی میں جا رہے ہیں. نو، بالکل نہیں. آپ کو ایک پروفیشنل لک کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی انٹرویو میں پریزنٹ ہونا ہے، جس میں آپ اپنے صاف ستھرے حلیے میں آپ کے پاس جو سب سے بہترین آپ کا لباس ہے وہ آپ پہنے، جو کہ بہت کوئی شوق کلر کا نہ ہو. آپ ٹائی ضرور شوق کلر کی لگا سکتے ہیں لڑکوں کے لیے، لیکن یہ کہ ڈریسنگ جو ہے وہ آپ کی ایک پروفیشنل لک ہونا چاہیے اور صاف ستھرے کپڑے. اور سب سے پہلے جس چیز کے اوپر مردوں کے حوالے سے نظر پڑتی ہے دیٹ از دیئر شوز. شوز کے حوالے سے سب سے پہلے جو انسان کی نظر پڑتی ہے نا وہ شوز کے اوپر پڑتی ہے. اور لیڈیز کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہتی ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان کی جو ہے ہیئر اسٹائل پہ سب سے پہلے جو ہے وہ نظر پڑتی ہے. تو اس حوالے سے ہیئر اسٹائل جو ہے وہ ایک پراپر ہونا چاہیے، نہیں کہ آپ نے بال کھولے ہوئے ہیں، وہ بار بار آپ کے چہرے پہ آ رہے ہیں، وہ آپ بار بار ہاتھوں سے اس کو پیچھے کیے جا رہی ہیں. تو آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ انٹرویو دینے کے بجائے جو ہے وہ اپنے بالوں کی سیٹنگ پہ جو ہے وہ لگ جائے گا. ہاں بالکل بال کھولے، آپ کے حوالے سے نہیں تھا میڈم. اگر آپ اس کو پراپر کیری کر سکتی ہیں کہ وہ بار بار آپ کے چہرے پہ نہ آئے تو آپ بالکل بال کھول کے بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ بال کھول کے جائیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو ہمارے میل حضرات ہیں ان کے لیے یہ کہ وہ اپنی ڈریسنگ، خاص طور پہ اپنے شوز اور اپنی جو ہے وہ چہرہ میرا بال جو ہے وہ بڑے پراپر
तरतीब से जो है वो बने हुए हो। और अगर आप अपनी सीवी में अपना सच लिखते हैं कि मैंने ये किया और ये मुझे आता है और ये मुझे नहीं आता, तो आप उतने ही कॉन्फिडेंस से जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिख दी जो आपको आती नहीं है, लेकिन आपने लिख दी, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे जो है वो शेक होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये चंद बातें थी जो मैं इस सिलसिले में आपसे कहना चाह रही थी। बाकी तो ये कि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो जाहिर है जो कुछ आपने लिखा होता है उसी के बारे में सवाल किए जाते हैं, या जो कुछ आपने पढ़ा होता है उसी के बारे में जो है वो सवाल किए जाते हैं। और कितना बेहतर अंदाज में एक प्रॉपर टोन के साथ और एक प्रॉपर जो है वो प्रोफेशनल लैंग्वेज के हवाले से जो है वो आप बात करते हैं। एक और चीज एज ए टीचर जो मैं अपने स्टूडेंट्स को जहाँ पकड़ती हूँ वाइवा वगैरह में, मैं ही कहती हूँ कि मेरा अपना कोई सवाल नहीं होता, आप जो बोलते हैं मैं उसमें से सवाल निकालती हूँ। तो आप जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरव्यू के दौरान, वो वर्ड्स या वो कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में क्लियर होने चाहिए, ताकि जो आपसे पूछा जाए, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ, अब मैं ये हार्ड वर्किंग कर सकता हूँ, या मेरे पास ये प्रोफेशनल जैसे अभी बात हो रही थी कि फला डिग्री है उसकी कुछ टर्म्स, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके जो है वो क्लियर होने चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और वहां पे जो है वो अपनी जगह जो है वो बेहतर तरीके से बना सके। और वो ये कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो हर दफा हर जगह वो सही नहीं होता, हर दफा दूसरा इम्प्रेशन उससे ज्यादा अच्छा हो जाता है और होना भी चाहिए। लेकिन पहला इम्प्रेशन अगर एक दफा गलत पड़ जाए तो उस गलत इम्प्रेशन को डिलीट करके राइट इम्प्रेशन बनाना थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी पर्सन के लिए। तो उसके हवाले से थोड़ा सा जो है वो अपने बातों के हवाले से सच का सहारा लें। और बहुत सारे लोग इधर उधर की फेक डिग्रियां और ये सारे लिख देते हैं, ये सारी चीजें लिखने से जो है वो परहेज करें। यहाँ पे हम अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं। आप लोगों ने जो है वो जी मैडम है जी यहाँ पे जो है वो जितनी लोगों को सवालात अगर करने होंगे तो उसके लिए जो है वो हमारे प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, वो आपके सवालात का जवाब जो है वो देंगे। सेशन के इख्तिताम पे मैं डॉक्टर नौशीन शहजाद जो एजुकेशनल साइकियाट्रिस्ट हैं उनको दावत दूंगी कि मैडम आप रोस्ट्रम पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें।